بنی ہوئی ہے، کافی دنوں سے اس کے ساتھ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ وہ ٹی ایل پی والوں کا حمایتی ہے، اور یہ ویڈیو کلپ میں بالکل خاص طور پر اس کے لیے بنا رہا ہوں، اور اپنے جو میرے سنگی دوست ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے وائرل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن نے انتہائی دو بدبختوں کا ذکر انتہائی مذمت کے ساتھ کیا ہے۔ دو طبقے ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر انتہائی مذمت کے ساتھ کیا ہے۔ ایک طبقہ کفار کا اور دوسرا منافقین کا۔ اسلام کو اور دین کو، اسلام کو اور دین کو سب سے زیادہ خطرہ منافقوں سے ہوتا ہے۔ اسلام کو اتنا خطرہ کفار سے نہیں جتنا کہ منافقین سے ہے، کیونکہ وہ نامراد ایک طرف اسلام کا نام لیوا ہے اور اپنے مسلم ہونے کا دعوے دار ہے، اور دوسری طرف منافقانہ چال سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض بندہ احکر کی طرف سے ٹی ایل پی والوں پر یہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ قرآنی ہے، ایمانی ہے، حتمی و یقینی ہے، اور یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو ماں کی گود میں پہلی لوری حضور کی محبت کی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضور علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تواتر کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ، تو اتنے بڑے عظیم مسئلہ کو اسمبلی میں لے جانا یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ختم نبوت پر ووٹنگ ہو سکتی ہے؟ رائے ہو سکتی ہے؟ یہ پہلا سوال میرا علی رضا پر تھا کہ ختم نبوت جیسے عظیم مسئلہ کو تم نے اسمبلی میں پیش کیا، انگریزی لچروں کے سامنے پیش کیا، کیا وہ دین وہ تمہیں دیتے ہیں؟ اسمبلی کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ رکھنا یہ دین کی شرعی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اتنے بڑے مسئلہ پر جو کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ختم نبوت ہے، اور ایسے عظیم مسئلہ پر ووٹنگ کرنا، رائے لینا، ہاں بھائی تو بتا تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے یا نہیں؟ جی میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، تو بھی پاکستان کنٹری میں رہنے کا حقدار ہے۔ ہاں بھائی تو بتا، جی میں مانتا ہوں، تو بھی رہنے کا حقدار ہے۔ ووٹنگ ہو رہی ہے، وہ خدا کے بندے ووٹنگ مبہم میں ہوتی ہے، ابہام میں ہوتی ہے، ختم نبوت کے مسئلہ میں ووٹنگ۔ یہ میرا پہلا سوال تھا جس کا جواب تم سے نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، بقول تمہارے اگر بابا جمہوری الیکشن کے ذریعے نظام مصطفیٰ نافذ کروانا چاہتے تھے تو جب ان سے سوال کیے گئے، میڈیا نے سوال کیے تو کہنے لگے میں تو شغل کے لیے آیا ہوں، میں تو بطور لطافت کے لیے آیا ہوں، میں تو شغل کے لیے آیا ہوں۔ وہ بابا جی کا وہ کلپ نیٹ پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا ابتدا ختم نبوت کے مسئلے سے تھی، جب میڈیا نے سوال کیا تو کہا ہمیں شغل کے لیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تمہارے لیے مذاق ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ تمہارے لیے مذاق ہے؟ اور پھر اس پر ووٹنگ ہو رہی ہے، رائے لی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا بندہ کر کے یہ سوال ہے کہ بتائیں بد مذہبوں کے ساتھ تمہارا اتحاد یہ شرعاً کیسا ہے؟ کیا تم نے بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کیا ہے یا نہیں؟ وہ بھی سارا مسودہ نیٹ پر موجود ہے، ویڈیو موجود ہے نیٹ پر۔ سعد رضوی کس سے مل رہے ہیں اور کن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، جو بھی سارا نظام معاملات ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بالکل مختصر میں بات کرتا ہوں کہ بتائیں
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کرنا، او خدا کے بندے، بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد تو کفر ہے، شرعی طور پر قرآن مجید کی مخالفت ہے، احادیث نبویہ کی مخالفت ہے۔ وہ یوسف رضوی ٹوکے والی سرکار، اس کے سابقہ بیانہ سنے تو ٹوکا لے کر ممبر پر بیٹھتا ہے کہ اگر میری گل غلط ہوئے تو اسے ٹوکے دے نال میرا سر لا دینا۔ تو جب حضرت صاحب نے جمہوری الیکشن میں قدم رکھا، ٹوکے والی سرکار نے، وہ ٹوکا جاتا رہا، اب بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد ہوا تو ٹوکا ہی غائب ہو گیا۔ یہی تو اہل سنت کا ترجمان تھا، یہی تو فکر رضا کی ترجمانی کرتا رہا۔ اور تمہاری ریکارڈنگ وہ بھی نیٹ پر موجود ہے جاہل کٹے کہ جب تم نے ہمارے ایک درویش کو فون کیا، فتاوی رضویہ کا جب ایک سوال رکھا گیا جس کا معنی مفہوم اور سیاق و سباق تو کٹ وٹ کے معنی مفہوم اور نکالنا چاہتا تھا، جب پیچھے والا سیاق و سباق آگے کیا گیا تو سوائے جہالت لا علمی کے تمہارے منہ سے کچھ نکلا ہی نہیں، تو ایسا پھنسا کہ نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ملا۔ پھر پیچھے وہ جو بیٹھے لچر تمہاری حمایت کرنے والے، جن کو ماضی کی گردان نہیں آتی، جن کو سیغہ بتانا نہیں آتا، میں اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ بندر منیر ہو گیا، یہ اس طرح کے جو بھی لچر ہیں، یہ میرے سامنے عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ اردو بندہ آ کر کی کمزور ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک عربی عبارت کا تعلق ہے، یہ میرے سامنے بدر منیر ہو گیا، ٹوکے والی سرکار، یہ ان جیسے یہ حضرات ہے نا، وہ حسن رضوی ہو گئی، یہ میرے سامنے عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ویڈیو ان تک پہنچا دیں، ان کی علمی سطحیت، علمی قابلیت میں جانتا ہوں۔ جس دور میں لاہور میں پڑھتا تھا، اس دور میں قبلہ عرفان اللہ اشرفی صاحب، مولانا صدیق ہزاروی صاحب، مولانا گل احمد عتیقی صاحب، مولانا ڈاکٹر ریاض چشتی، جو کہ اب جامعہ حجویریہ کے ناظم تعلیمات ہیں، داتا دربار لاہور، اور اس کے علاوہ قبلہ علامہ مولانا زاہد عزیز صاحب، جن سے میں نے سروناب پڑھی، جامعہ نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ مولانا فیاض احمد بٹو صاحب، علامہ مولانا انصر صاحب، علامہ مولانا مفتی محمد طیب صاحب، علامہ مولانا مفتی غلام یاسر صاحب جو کہ وصال فرما گئے، اس کے علاوہ دیگر اساتذہ، جید اساتذہ جن کو عربی پر مہارت تھی۔ اس وقت جب میں استاذ العلماء کے سابقہ بیانات سننے کا ذوق شوق رکھتا تھا، اور جب میں ان کے سامنے یہ باتیں رکھتا تو ہر استاد یہی کہتا تھا کہ جہاں تک علمی قابلیت کا سوال ہے وہ چشتی صاحب کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کے علم کو ہم سلام کرتے ہیں، نقاد ذہن کے آدمی ہیں، اور بھی عبارت پر ان کو عبور حاصل ہے، مہارت تامہ حاصل ہے، ان کے علم کو تو اس وقت سلام کیا کرتے تھے۔ اور پچھلے دنوں میں لاہور میں گیا، میرے ایک عزیز ہے مولانا مفتی قمر الزمان قادری رضوی مدذ العالی، وہ لاہور جیسے مرکزی ضلع میں امامت خطابت کے فرائض عرصہ دراز سے سر انجام دے گئے، اور ہمارے گاؤں میں آتے ہیں، ملاقات ہوتی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ استاذ العلماء نے جو یہ اسلام کی فکر پیش کی ہے یہ شاید اس کا مخالف ہو، لیکن جب لاہور اشرا میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ استاذ العلماء نے یہ جو مسئلہ یزید اٹھایا ہے نا، باقی کوئی مانے نہ مانے، ان کی اپنی مرضی، لیکن جہاں تک ان کے علم اور مطالعہ کا سوال ہے نا، میں ان کی تائید تصدیق کرتا ہوں، اور میرا موقف ان کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، اگر تحقیق ہے تو ان کے ساتھ سوال و جواب کریں، اور میں ان کے موقف کی تائید و تصدیق کرتا ہوں۔ حالانکہ ان کی کتابیں یہ مکتبوں پر ملتی ہیں، وہ خود کافی ساری کتابوں کے مصنفین ہیں، وہ مصنف ہے کافی کتابوں کی، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، حضور غوث پاک کی شان پر، فقہ پر کافی کتابیں ان کی موجود ہیں، مفتی مولانا قمر الزمان قادری رضوی، اور وہ بھی فرمانے لگے میں ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ اور خدا کے بندو، کہاں سے تم نے دین رسول حاصل کیا؟ بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کرنا یہ قرآن کا سبق ہے، یہ حدیث نبویہ کا سبق ہے۔ اور چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ بتائیں، یہ لبیک یا رسول اللہ اسی نام سے آپ کی جماعت اٹھی؟ لبیک یا رسول اللہ کے نام سے آپ کی جماعت کا انتخاب کیا گیا؟ جب اسمبلی میں ٹکٹ کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ہم یہ یا رسول اللہ رجسٹر نہیں کر سکتے،
کیونکہ اگر یہ کریں گے تو باقی جو فرقہ واریت کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے ٹکٹ کی خاطر، وہ بھی اپنا رجسٹریٹ کروائیں گے. اس وجہ سے یہ نام ہم درج نہیں کر سکتے. ہاں لبیک پاکستان کے نام سے آپ ٹکٹ حاصل کریں، وہ ہم لکھ لیتے ہیں، باقی آپ باہر نعرے لگاتے پھریں. ٹکٹ کی خاطر انہوں نے اسمبلی میں یا رسول اللہ کٹوایا، یا رسول اللہ اسمبلی میں ٹکٹ کی خاطر کٹوایا، اور باہر آ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میں نے پہلے کہا ہے کہ اسلام کو، دین کو بڑا خطرہ منافقوں سے. اسلام کو خطرہ اتنا کافروں سے نہیں جتنا منافقوں سے ہے. وہ کافر تو صریح طور پر انکار کرتا ہے اللہ کا، رسول کا، نبی کا، قرآن کا، دین کا، وہ تو منکر ہے، وہ تو خارج از اسلام ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر کفر کو فروغ دینا، اسلام کو ختم کرنا، یہ منافق ہے. اسمبلی میں یا رسول اللہ کٹوایا، باہر آ کر لبیک یا رسول اللہ کا نام لکھوایا. تو بتائیں یہ TLP، ٹی کا مطلب تحریک، ایل کا مطلب لبیک، اور پی کا مطلب پاکستان. لبیک پاکستان، تم TLP والے ہو، تم یا رسول اللہ والے نہیں. تمہاری سیاست نہیں ہے، فتنہ و فساد ہے. اور یہ تمہاری سیاست جس کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، یہ تم بقول تمہارے جو سیاست، یہ یا رسول اللہ کٹوانے سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ ہماری سیاست یا رسول اللہ لکھوانے سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کٹوا کر تمہاری سیاست شروع ہو گئی. پھر تم نظام مستویٰ لانا چاہتے ہو اسمبلی میں، انگریزی گدڑوں کے روب دبدبے سے تم یا رسول اللہ نہ بچا سکے، تم نے اسلام کو بچانا. اور پھر اگلا جو جرم تمہارا، یہ 5واں جرم یہ ہے تمہارا کہ لبیک یا رسول اللہ کے نام کے فلیکس بنوائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت. اس طرح کے تم نے مقدس نام لکھوا کر گاؤں میں، قصبوں میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، چوکوں میں، گندے نالوں پر تم نے چسپاں کیے. 4 دنوں کے بعد وہی فلیکس اللہ رسول کے نام کا نالی کے اندر پڑا ہوتا، گلیوں پر پڑے ہوتے. کسی TLP والے کو یہ توفیق نہیں کہ اللہ رسول کے نام کو اٹھائے دھرتی سے. یہی نظام مصطفیٰ لانا چاہتے تم. اور جس قوم کے اندر ادب قرآن نہ ہو، ادب مصطفیٰ نہ ہو، تعظیم اسماء الہیہ نہ ہو، وہ اسلام نافذ کریں گے؟ اسلام ہے، سمجھ کے اور عمل کی ضرورت ہے. اسلام کل بھی تخت پر تھا، آج بھی تخت پر ہے. ہم اسلام سے دور ہیں. ہم نے اسلام کے پیچھے چلنا ہے، اسلام کو اپنے پیچھے نہیں چلانا. اللہ رسول کے نام کی تم گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو غلام رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. لبیک یا رسول اللہ کے نام کے فلیکس ہمارے دروے نالیوں سے، گندی نالیوں سے اٹھاتے ہیں، جن کو غلاظت لگی ہوتی، اشرے والی لاہور کی گندی نالی، ان سے اٹھاتے ہیں. یہ تمہارا 5واں جرم ہے. کسی TLP والوں کو یہ توفیق نہیں کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی قرآن محل بنوا دے. قرآن محل بنوانا دور کی بات ہے. ایک ہمارے سنگی نے قرآن مجید غلاظت میں لبڑا ہوا اٹھایا، اور شرع شریف کے مطابق جس طرح کے ہمارے فقہا لکھ گئے ہیں اور ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، انہوں نے صاف کر کے ان کو جلایا، جلا کر ان کی جو راکھ تھی اس کو محفوظ کیا قرآن محل شریف کے اندر، تاکہ یہ پاک کلام کی جو مبارک راکھ ہے اس کا تحفظ برقرار رہے. قرآن محل شریف بنائے گئے اور TLP والوں نے FIR کٹوا دی، قرآن جلایا گیا. وہ FIR کے مجرم تو تم بنتے ہو، FIR تو تم پہ بنتی ہے جو اللہ رسول کے نام کو رلاتے ہو. کہ تعزیر آدھے پاکستان کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ رسول کے نام کی توہین کی کیا دفعہ بنتی ہے. اور ولی رضا کہنے لگا جی یہ آج جو نئے فتنے اٹھ رہے ہیں یہ ختم نبوت کے، یہ جو فیصل آباد کے اندر یہ ایک مفولہ نے اور مدروبہ قبل و دبر انگریزی تعلیم کی ڈگری حاصل کرنے والی، بدفعلی کے ذریعے عروج پانے والی، جس نے ختم نبوت رسول ہونے کا دعویٰ کر دے اور کہا کہ اللہ میرا محرم، الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد. اس طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں وہ حکومت کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں.
دینی مدارس میں پڑھنے والوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ نہ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مدارس میں دینی تعلیم ہوتی ہے. دینی تعلیم سے بندہ اس طرح کے نئے فتنوں کا دعویٰ نہیں کرتا. یہ سکول کی پیداوار ہے، یہ سکول کا نتیجہ، کالج کا نتیجہ، یونیورسٹیوں کا نتیجہ ہے، یہ آزاد پھرنے کا نتیجہ ہے، انگریزوں یہودیوں کے پیچھے چلنے کا یہ نتیجہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ اس طرح کے نئے فتنوں کا منہ بند کر دیا جائے، ایسی سوراخ بند کر دی جائے اور ایسے فتنوں کا کلا کما کیا جائے، تو اس کے لیے حضرت جی سکول کالج یونیورسٹیوں کی یہودیوں والی تعلیم کو بند کرنا پڑے گا. اگر یہ بند نہیں ہوگے تو آج یہ فتنہ اٹھا، کل کوئی اور اٹھے گا. اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے انہوں نے دعویٰ کیا؟ یہ حکومت کی سرپرستی میں ہوا ہے، اب بھی حکومت ان کی حمایت میں ہے. آپ کیا جانے حقائق کو؟ ہم ہواؤں میں ڈانگیں نہیں چلاتے، الحمدللہ ہمارے پاس تحقیق موجود ہے. اور پھر اگلی بات، چھواں آپ کا جرم یہ بنتا ہے، آپ لوگوں نے دھرنے دیے، روڈ بلاک کیے، لوگوں کی آمد و رفت آپ نے بند کی. آپ کے دھرنوں میں جو حاملہ خواتین بیویاں تھیں، تمہارے دھرنوں کی وجہ سے ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے خود بھی دم توڑ گئی، بچے بھی دم توڑ گئے. ان کا جرم کیا ہے بتائیں؟ ان کا قصور کیا ہے؟ کم از کم ہمیں شریعت رسول کے ساتھ یہ تو جواب دیں کہ رستے بلاک کرنا جائز ہے. یہ دھرنا اسمبلی کے دروازے پر جا کر کریں نا، یہ دھرنا اسمبلی میں جا کر کریں. قصور ان کا ہو، روڈ یہ بلاک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو یا تنگ کیا جا رہا ہے. اب جو بیویاں اسپتال نہ پہنچ سکیں، جہاں سے ہاتھ دھو بیٹھی، ان کا مجرم کون ہے بتائیں؟ ان کا کوئی قصور ہے؟ اور پھر لوگوں کو تم نے ناجائز مروایا، اسمبلی میں یا رسول اللہ کٹوایا، سڑکوں پر لوگوں کو ناجائز مروایا. جب بات نہ بنی تو بغیر الیکشن کے ثروت فاطمہ کو ایم نے بنایا ملتان. جس عورت کو علی رضا صاحب بتائیں، عورت اذان دے سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عورت اذان دے سکتی ہے؟ شریعت رسول نے تو عورت کو عورت اس وجہ سے کہا کہ عورت کے احکام ہی کچھ الگ ہوتے ہیں. اسلام نے تو عورت کو نام بھی ایسے دیے جن ناموں میں شرم حیا کا درس ہوتا ہے. عورت، خواتین، مستورات. فقہا کو پڑھے تو ان کا معنی دیکھیں، پردے دار، چھپیاں ہوئیاں. اللہ تعالیٰ کے مقدس اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ چادر چار دیواری کے اندر رہنے میں دی ہے. انگریزی تعلیم کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. جیسے یہودیوں کے پیچھے چلے، کوئی لیڈی بن گئی، کوئی مس بن گئی، کوئی میڈم بن گئی. میڈم بن کر ہم پر بم برساری ہو رہی ہے. وہ ثروت فاطمہ بغیر الیکشن کے میں نے بنا دیا. بابا جی کو الیکشن لڑتے ہوئے سیٹ نہ ملی، ان کو بغیر لڑتے ہوئے مل گئے. یہ یہودیوں کی چال نہیں تو اور کیا ہے؟ اب بھی سمجھ نہیں آتی. عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت اونچی آواز میں تلبیہ نہیں پڑھ سکتی، عورت صفا مروہ پر جس طرح کے مرد کو حکم ہے دوڑنے کا، عورت نہیں دوڑ سکتی. اور عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی. فلا تخضعن بالقول، اور عورت گھر میں قدم رکھے تو شرعاً حکم ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. عورت جب گھر میں قدم رکھے تو اس کے پاؤں کا جو زیور ہے اس زیور کی آواز باہر نہ جانے پائے. عورت دوری کے اندر اگر کوئی مرچ کوٹے تو دوری اور سوٹے کی آواز باہر نہ جائے. یہ آج لاؤڈ سپیکر پر میلاد پڑے جا رہا ہے اور وہ ثروت فاطمہ وہ پیچھے عیسائی بیٹھے ہیں، وہ خطاب کر رہے غیر مردوں میں. یہی تم نے نظام مصطفیٰ نافذ کرنا. خدا کے بندو، کم از کم شریعت کی مخالفت تو مت کرو. یہ بھی تمہارا جرم ہے، یہ صریح طور پر شریعت کی مخالفت ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھانے والے حسن بصری ہو، کعبے کے اندر قرآن پڑھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. وہ غیر مردوں میں وہ اجلاس کے اندر وہ خطاب کر رہی. اور پھر یہ جو میں نے سوالات کیے ان کا جواب مجھے چاہیے، ویڈیو ایک بنا کر میری طرف بھیجیں. بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد ہوا یا نہیں؟ اتحاد بین المذاہب اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں کیا شرعاً کیسا ہے؟ فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟
بد مذہبوں کے بارے میں تو آیت نص قرآنی موجود ہے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا۔ خدا کے بندو، دین رسول کی مخالفت مت کرو۔ اگر ایک حق گو عالم ڈنکے کی چوٹ پر حضور کا دین بیان کرتا، تم کیوں مخالفت کرتے ہو؟ اور پھر ہمارے جہاں سنگی درویش کتاب و بیانت کے لیے جاتے، وہاں ٹی ایل پی والے جا کر فتنہ فساد برپا کر دیتے، بندہ حق کر کے کئی جلسے خراب کیے گئے۔ ہم بھی سب کچھ